وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کچھ سوال ہیں، دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ پہلا سوال یہ ہے، قرض دور کرنے کے لیے مناسب عمل وظیفہ بتلا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض جب لیا جائے تو اسی وقت پکی اور سچی نیت کی جائے کہ میں اپنا قرض ادا کرنا ہے، اس لیے لے رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی سچے طریقے سے نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا قرضہ جو ہے وہ دور ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یہ دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ دعا ہے۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کثرت کے ساتھ شدت کے ساتھ اہتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرضہ جو ہے وہ دور فرما دیں گے۔ قسطوں پر کوئی چیز لینے کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس مسئلہ میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ قسطوں کا جو کاروبار کیا جاتا ہے اس میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ وہ قسطوں کا کاروبار جس میں قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ ہوتا ہے، یہ قسطوں کا کاروبار بالاتفاق ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اگر یہ جرمانہ نہ ہو تو پھر علماء کے دو موقف ہیں، بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا اور بعض نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ جن لوگوں نے جائز قرار دیا انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ قسطوں کا کاروبار ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ وہ 3 شرطیں یہی ہیں۔ ایک شرط تو یہی کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بینک سے یا تاجر سے قرضہ لے کر سامان نہ خریدا جائے، بلکہ جو کمپنی کاروبار کر رہی ہے اس کے پاس سامان موجود ہے، اس سے قسطوں کے اوپر سامان لیا جائے۔ بینک بھی یہی کام کرتا ہے نا، مکان لے کر قسطوں پہ دے دیتا ہے، لیکن بینک کے پاس گھر مکان موجود نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ پیسہ دے کر مکان اسی وقت خریدتا ہے اور مکان آپ کو دیتا ہے۔ گویا کہ مکان نہیں دیا، اس نے کیا دیا ہے؟ پیسے دیے، اور پیسے کے اوپر بڑھا کر سود جو ہے وہ وصول کر لیتا ہے قسطوں کی شکل میں۔ تو بینک سے یہ معاملہ نہ کرے، کسی تاجر سے یہ معاملہ نہ کرے۔ یعنی تاجر کے پاس پیسے موجود ہیں، مجھے گاڑی چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں گاڑی لے دو حضرت جی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گاڑی 10 لاکھ کی ہے، آپ نے قسطوں میں مجھے 12 لاکھ دے دیں، تو اس آدمی نے گویا کہ گاڑی نہیں دی، مجھے 10 لاکھ قرضہ دیا ہے اور سود کے ذریعے سے 12 لاکھ مجھ سے وصول کرنا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی موجود ہے، وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس سے قسط پر گاڑی لے لی جائے، چاہے کم قیمت پر یا زیادہ قیمت پر، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ یہ دوسری شرط ہے کہ بینک سے اور تاجر سے معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ جو صاحب دکان چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان سے یہ معاملہ کیا جائے۔ تیسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے قسطوں پہ طے کر لیا تو قسطیں ہی ادا کرنی ہے، دوبارہ نقد سودا نہیں کرنا۔ اگر نقد کر لیا ہے تو نقد ہی کرنا، دوبارہ قسطوں میں نہیں کرنا، یعنی جو سودا ہو گیا اس کو چینج نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں شرطوں کا لحاظ رکھ لیا جائے تو بعض اہل علم کے نزدیک یہ قسطوں کا کاروبار جو ہے وہ درست ہے۔ بہرحال یہ مشکوک چیز ہے، اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچنا چاہیے، اگر کوئی کرنا چاہے تو ان 3 شرطوں کا لحاظ رکھ کے کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ جو لوگ یہ قسط لیٹ ہونے پر، پیسے زیادہ ہونے پر جو ہے اس کو سود قرار دیتے ہیں، قسطوں کے اوپر پیسے جو زیادہ ہوتے ہیں اس کو سود قرار دیتے ہیں، یہ سود نہیں بنتا۔ سود ہوتا ہے پیسے کے اوپر پیسہ بڑھانا، جنس کے اوپر جنس بڑھانی۔ یہ یاد رکھیے، یہ بڑا اصول ہے سود کا۔ سود ہر چیز میں نہیں ہے، سود کی کچھ جنسیں ہیں، ان میں سے ایک جنس پیسہ بھی ہے۔ 100 روپے کے عوض 110 روپے لینا کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اس میں مدت ہو مدت نہ ہو، شریعت کہتی ہے یہ سود ہے۔ آپ 100 روپیہ ابھی دیں اور 110 روپے ابھی لے لیں، یہ 10 روپے زائد کیا ہیں؟ سود ہے۔ اس میں درمیان مہینے کی مدت ڈالنا، یہ تب بھی سود ہے۔ جنس کے اوپر جنس بڑھا کر لینا، یہ سود ہوتا ہے۔ چیز کے اوپر پیسے لے لیں، چیز کے اوپر، یہ سود نہیں ہے۔ یہ مائک ہے نا، مائک ایک دکان سے 100 روپے کا ملتا ہے، دوسری دکان سے یہی مائک 150 روپے کا ملتا ہے،
تیسری سے 200 روپے کا ملتا ہے، تو یہ سود ہے؟ یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا بیچنے کا انداز۔ وہی آدمی کہتا ہے مجھ سے ادھار لے لو، میں 200 کا دیتا ہوں، نقد مل رہا ہے 100 کا، میں ادھار 200 کا دیتا ہوں، تو اس نے چیز کے اوپر پیسے بڑھائے ہیں، پیسے کے اوپر پیسے نہیں بڑھائے۔ تو چیز کے اوپر پیسے بڑھانے میں سود نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ غلط فہمی ہوتی ہے، جو لوگ اس کو سود کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدت بڑھا دی تو آپ نے پیسے بڑھا دیے تو سود ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مدت کے اوپر پیسے بڑھائے جائیں اور جنس بھی ساتھ میں ایک ہو۔ جب جنس ایک ہو اور وہ سود والی جنس ہو تو پھر سود ہوتا ہے، وگرنہ سود نہیں ہوتا۔ سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا، ایک طرف 1 کلو سونا اور ایک طرف 1.5 کلو سونا، وہ کہتا میرا سونا اچھا ہے لہذا میں کلو دوں گا، میرا سونا ردی ہے میں 1.5 کلو دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کہتی ردی ہے اچھا ہے، سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا تو برابر برابر، جیسے ہی تھوڑا سا اضافہ کرو کہ سود پیدا ہو جائے۔ تو یہ سود کی کچھ جنسیں ہیں، ہر جنس میں سود نہیں ہوتا، لہذا چیز کے اوپر جتنے مرضی پیسے بڑھا لیے جائیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، مناسب بڑھائے جائیں اچھی بات ہے، زیادہ بڑھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال میں نے دونوں رائے ذکر کر دی ہیں۔ کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ جنہوں نے جائز کہا انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، ان 3 شرطوں کی شکل میں جائز ہے، اس کے علاوہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو کیا بیوی غیر محرم ہو جاتی ہے؟ کیا بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یعنی اس کا شوہر؟ جی ہاں، یہ لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے یا بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر اس کا شوہر نہیں رہتا، وہ اس کا غیر محرم بن جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ کیوں نہیں وہ شوہر رہتا؟ کس نے کہا ہے فوت ہونے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر طلاق ہو گئی تو کیا وہ شوہر اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا؟ وارث ہے، اس کے بچوں کا وارث ہے، اس کی جائیداد کا وارث ہے، اس کے کفن دفن کا وارث ہے، اس کے تمام چیزوں کا وارث۔ لہٰذا یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، مرنے سے ختم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اگر یہ دونوں مسلمان ہیں تو جنت میں بھی اللہ کے فضل سے میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں جائیں گے۔ اگر رشتہ ختم ہوگا تو ایک جائے گا دوسرا نہیں جائے گا، قیامت کے دن یہ بیوی کسی اور کو مل جائے گی۔ تو یہ رشتہ ختم نہیں ہوا، قائم اور دائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ کیوں گھبراتی ہے؟ ایک دن سر درد ہو رہا تھا اور سر باندھا ہوا تھا، عائشہ کیوں گھبرا رہی ہے؟ اگر تو فوت ہو گئی تو تجھے میں غسل دوں گا، تجھے میں کفن دوں گا، تجھے میں دفناؤں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا، ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دی۔ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو کہاں سے مل گیا ہے کہ جیسے ہی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سجدہ سہو کا شرعی طریقہ بتلا دیں، کن صورتوں میں سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو جو ہے 2 قسم کی انسان کو نماز میں بھول ہوتی ہے، یا تو نماز میں رکن رہ جاتا ہے، مثلا رکوع کرنا تھا، رکوع نہیں کیا، قیام میں سیدھا سجدے میں چلا گیا، پھر سجدے میں جا کر یاد آیا میرا تو رکوع رہ گیا، یہ رکن رہ گیا۔ ایک سجدہ کیا، دوسرا کرنے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو گیا، سجدہ رہ گیا، یہ رکن ہے۔ نماز میں اگر رکن رہ جائے تو اس رکن کو اسی جگہ پہ ادا کرنا ضروری ہے، اگر وہاں پہ ادا نہ کیا جائے تو وہ رکعت خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا مثلا پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں رکوع بھول گیا، سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے کر لیے، اب اٹھنے لگا تھا تو اسے یاد آیا کہ میرا تو رکوع رہ گیا، اس کے ذمہ کیا لازم ہے؟ وہ وہیں سے واپس آئے اور رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور پھر 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد اس کی نماز درست ہو گئی۔ جو کام زیادہ ہوئے ہیں اس کی جگہ پہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر۔ یہ 2 سجدے صاحب رکن رہ جانے کی شکل میں۔ اگر رکن نہیں رہا، التحیات رہ گیا پہلا، یعنی دوسری رکعت میں جو تشہد ہم بیٹھتے ہیں یہ التحیات رہ گیا، اس کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی انسان سیدھا کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو جائے، اب دوبارہ اس کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے انسان نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اللہ اکبر کہہ کے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو اور سلام پھیر دے، یہ سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز میں غلط فہمی ہو گئی، میری 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 2 رکعتیں ہوئی، کوئی پتہ سمجھ نہیں آ رہی، تو انسان کہتا ہے چلو تیسری میں شک ہے، اس کو چھوڑ دو، 2 تو ہوئی ہیں نا، 2 پڑھنے کے بعد تیسری رکعت پڑھ لی، پھر چوتھی پڑھ لی، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے پھر آخر میں 2 سجدے کر لیں۔ التحیات بیٹھا ہوا ہے
اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دے۔ اس طریقے سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کی بنا پر انسان کو جو ہے وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور وہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کر لے یہ بھی درست ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کر لے تب بھی درست ہے۔ سلام دونوں طرف پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے، پھر اٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہے، سجدہ کرے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر دے۔ یہ دونوں طریقے سجدہ صاحب کرنے کے درست ہیں، صرف افضلیت میں اختلاف ہے کہ پہلے سجدہ کرنا افضل ہے یا کہ سلام کے بعد اب کرنا افضل ہے۔ اس کی بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں طرح جیسے بھی انسان سجدہ صاحب کر لے انشاءاللہ سجدہ صاحب اس کا درست مان لیا جائے گا۔ بچے کا عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن؟ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ بچے کا عقیقہ جو ہے وہ تذبح عنہ یوم سابعہ، حدیث میں آتا ہے 7ویں دن جو ہے وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ 7ویں دن کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا صاحب حیثیت کے لیے۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ جان بوجھ کر 7ویں دن سے لیٹ نہ کرے، اصل عقیقہ 7ویں دن ہی ہے۔ ہاں جو آدمی غریب آدمی ہے، معذور ہے، اس کے پاس ہمت ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ نہ کرے، وہ جب ہمت ہو اسی وقت کر دے، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لے۔ جب ہمت ہو پہلی فرصت میں کر دے، اس وقت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اصل عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہے، جان بوجھ کر اس کو 1 دن لیٹ کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ 14ویں دن یا 21ویں دن کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ ساتھ کوئی سوال کرنا چاہے تو تھوڑا اور کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سجدہ صاحب کی جی جی امام صاحب یعنی کہ کوئی رکعت میں اس کو شک ہے تو پیچھے سے مقتدی آواز دیتے ہیں سبحان اللہ کی، کیا رکعت کوئی کم ہو جاتی ہے اوپر ہو جاتی ہے، لیکن پیچھے سے آواز دے دیتے ہیں مقتدی، امام صاحب کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، امام صاحب کو شک ہے لیکن پیچھے مقتدیوں کو شک نہیں ہے کہ رکعت پوری ہو جائے، کیا وہ امام صاحب اپنے شک کی بنا پر سجدہ صاحب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں کرنا چاہیے۔ جب وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کا شک جو تھا وہ غلط تھا، کھڑا نہیں ہوا یعنی کھڑا ہونے لگا تھا، بیٹھ گیا، اسی وقت اگر معمولی سا ہلا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بے شک نہ کرے۔ لیکن اگر زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ عمل کر لیا اور اس کو بہت زیادہ یقین تھا کہ رکعت میری ایک رہتی ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا، پیچھے سے سبحان اللہ کہا گیا، پھر وہ بیٹھا ہے تو سجدہ صاحب کر لے تاکہ جو غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ یعنی معمولی سا ہوا ہے تو سجدہ صاحب چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ عمل ہو گیا ہے تو اس میں سجدہ صاحب جو ہے وہ کر لینا چاہیے تاکہ اشکال ختم ہو جائے۔ السلام۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ ایک بھائی ہیں، ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کی اور ان کی جو دوسری والدہ ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ پہلے جو بیوی ہے ان کے بیٹے کا دوسری بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں، ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی جس عورت سے کی ہے اس کے پچھلے خامد سے بچے موجود ہیں، اس کے اپنی پہلی بیوی سے بچے موجود ہیں اور اس عورت کے پہلے خامد سے بچے موجود ہیں، تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی، تو اس کے بچوں کا اس کے بچوں کے ساتھ آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ یہ شوہر اور وہ بیوی تو بن گئے، دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں، لیکن اس عورت کے بچوں کا اس شوہر کے بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، دونوں آپس میں کچھ نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے اس کے بچے اس کے شوہر کو والد کہتے ہیں اور اس کے بچے اس عورت کو جو ہے وہ ماں کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ ان بچوں کا ان بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ چلو میاں بیوی کے ساتھ تو رشتہ قائم ہو گیا، وہ ماں بن گئی، لیکن بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، تو لہٰذا یہ بچے آپس میں اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شوہر کا بیٹا ہے اور عورت کی بیٹی ہے تو یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے الٹ بھی ہو، شوہر کا بیوی کا جو ہے وہ بیٹا ہے اور شوہر کی بیٹی ہے، دونوں آپس میں شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں، اس میں جائز ہے۔ کیا سارے مطلب 7 دن ہی کرنا ہے، اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ نام وغیرہ پہلے رکھ سکتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن نام رکھنا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے، 7ویں دن ہی سنت ہے، یہی اصل ہے۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ شادی سے پہلے 1 دن پہلے عقیقہ کرتے ہیں کہ شادی کا کھانا بھی ہو جائے گا ساتھ اور ایسے میں ولیمہ پہلے کرتے ہیں؟ نہیں، عقیقہ شادی کے پہلے جو جس کو مہندی کہتے ہیں، مہندی اب مہندی میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کر لیں، کرتے ہیں، نام اس کو جو ہے وہ عقیقہ کا دے دیں، بتا دیں کہ ہم نے آج عقیقہ کرنا ہے، کر لیں، لیکن یہ کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو اصل عقیقہ 7ویں دن ہے، اس کے بعد وہ صدقہ تو قبول ہو جائے گا لیکن اصل عقیقہ نہیں رہے گا۔
اس لیے عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہے، اسے بغیر ضرورت کے بالکل لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہمت نہ ہو. اگر ہمت نہیں ہے تو لیٹ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہمت ہے تو پھر ایک دن کی تاخیر بھی درست نہیں. 8ویں دن بھی عقیقہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے. 8ویں دن بھی نہیں کرنا چاہیے. 7ویں دن یہ اصل عقیقہ ہوتا ہے، اسی دن جو ہے وہ عقیقہ کرنا چاہیے. باقی کسی بھی مناسبت کے موقع پر عقیقے کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقے کے جانور علیحدہ ذبح کرنے چاہیے. بیٹا ہے تو 2 جانور اور بیٹی ہے تو 1 جانور جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے اسپیشل عقیقے کے نام پہ. کیا وہ شادی کے بعد بھی عقیقہ ہو سکتا ہے یا پہلے ہی بس شادی سے؟ میں نے بتلایا 7ویں دن اصل بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن ہے. اگر نہیں ہوا تو اب جب موقع ملا کر دے، اب جب موقع ملا کر دے. 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 60 سال، جب موقع ملا اس وقت کر دے. لیکن اصل عقیقہ 7ویں دن ہے، اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو اس کے بعد اس کا دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ 3 طلاقیں اگر تو علیحدہ علیحدہ دی ہیں، علیحدہ علیحدہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں 3 مختلف اوقات میں، تو وہ اس کی بیوی نہیں رہی اور وہ اس کا شوہر نہیں رہا، اور وہ دونوں آپس میں کسی صورت میں شادی نہیں کر سکتے. دوبارہ صلح کا کوئی چانس نہیں. صرف ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ عورت خود بخود آگے کسی جگہ پہ شادی کرے اور اتفاق ایسا ہو جائے کہ ان کی بھی انبن ہو جائے اور وہ دوسرا شوہر یا تو فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے. اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. اگر وہ شادی اس نیت سے نہیں کی گئی، شادی بسنے کے لیے کی گئی ہے، رہنے کے لیے کی گئی، لیکن اتفاق سے نہیں بن سکی تو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.